چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا کورونا وائرس، جسے 2019 NCOV بھی کہا جا رہا ہے، ایک ایسا وائرس ہے، بلکہ ایسا پراسرار وائرس ہے جس کی آج سے پہلے انسانوں میں کبھی شناخت ہوئی ہی نہیں ہے۔ انفیکشن کی علامات میں سانس لینے میں دشواری، نزلہ و زکام، کھانسی اور بخار شامل ہے۔ کورونا وائرس کی وہ قسم یا اس خاندان سے ہے کہ جس کی طرح کے پہلے سے صرف 6 وائرس موجود ہیں، اور یہ کورونا وائرس 7واں وائرس ہے جس کی تشخیص کی گئی ہے۔ چائنیز آفیشلز کے مطابق تقریباً 1 کروڑ کی آبادی والے شہر ووہان میں اب تک کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9 ہو چکی ہے، جبکہ 400 سے زائد ایسے کیسز ہیں جو اب تک رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی آف ناٹنگم کے وائرولوجسٹ پروفیسر جوناتھن بال کے مطابق اگر یہ کورونا وائرس کوئی نیا وائرس ہے تو ممکن ہے کہ یہ کسی جانور سے آیا ہو۔ اب تک سامنے آنے والے کیسز کا تعلق ووہان کی ساؤتھ چائنا سی فوڈ ہول سیل مارکیٹ سے ہے، جہاں پر ایسے جانور لائے جاتے ہیں جو کہ میملز یعنی جنہیں ہم دودھ پلانے والے جانور بھی کہتے ہیں، جیسے کہ بیلوگا ویل، یہ وائرس اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خرگوش اور چمگادڑ جیسے جانور بھی اسی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ چین کے شہر ووہان سے نکل کر اب یہ وائرس تائیوان، تھائی لینڈ، جاپان، کوریا اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے۔ چینی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد میں پھیلنے کے واقعات سامنے آئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایسے افراد کا علاج کر رہے تھے ان میں بھی یہ وائرس منتقل ہوا ہے اور وہ بھی انفیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ یہ وائرس پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ کھانسی اور چھینک اس کے پھیلاؤ کا ایک مضر ذریعہ ہے۔ پاکستان میں بھی اس وائرس سے متعلق کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں ہماری نامہ نگار سحر بلوچ نے کام کیا ہے، مزید تفصیل ہم انہی سے جانتے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق چین سے پاکستان آنے والے مسافروں کا 3 جگہ پر معائنہ کیا جائے گا، جس میں گراؤنڈ، پورٹ اور سی پورٹ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان مسافروں کے لیے ایئرپورٹس پر، جن میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور شامل ہیں، اسکریننگ ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ان مسافروں کا آتے ساتھ ہی معائنہ کیا جائے گا، اور جن مسافروں میں اس وائرس کی تشخیص ہو جاتی ہے یعنی ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو ان کو کراچی کے جناح ہسپتال، اسلام آباد کے پمز اور لاہور کے میو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ جانوروں کے قریب نہ ہی جائیں، لیکن اگر جانا ضروری ہے تو ماسک پہن کر جائیں۔ گوشت اور انڈوں کو اچھی طرح سے پکا کر کھائیں۔ پکانے اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں اور دھو لیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر ٹریولنگ کے دوران چہرے پر ماسک پہننا بالکل مت بھولیں، اور نزلہ، زکام، فلو جیسے علامات والے کسی بھی انسان سے ملنے یا اس کے قریب جانے سے گریز کریں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ احتیاط بتانی تھی مجھے، میں تھوڑی فکر بھی ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک فلو، ایسا فلو ہے کورونا کا کہ یہ پھیلے گا، یہ اس کو آپ بچا نہیں سکتے، یہ ایک طاعون کی بیماری کی طرح ہے، پھیلے گا، اپنا ٹائم لے گا، یہ کم از کم 15 دن آپ کے جسم میں رہتا ہے، جیسے کھانسی، نزلہ، زکام ہوتا ہے، اور جس کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہوتی ہے وہ اس میں بیمار ہوگا، بخار ہوگا، کھانسی ہوگا اور نکل جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کی قوت مدافعت کم ہوگی یعنی امیون سسٹم لو ہوگا، اس کے لیے یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اب سب سے ضروری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اس کے پھیلنے کو تو روک نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ دیکھو، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں 5 سال سے کم عمر اور 50 سال سے بڑے لوگ زیادہ خطرے میں ہیں۔ جو اس کے بیچ کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ ان کی قوت مدافعت نیچرلی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کچھ بیمار ہوں گے، بخار ضرور ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ابھی سے رائٹ ناؤ، یعنی کل بھی نہیں، ابھی سے ہی اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو چیزیں آپ کو کرنی ہے وہ آپ کیجئے۔ یعنی یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی اور ملک سے آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی آرمی کو پہلے سے ہی نکال کے اور کناروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں نا، تو آرمی تیار ہونی چاہیے آپ کی اندر کی۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے ضروری چیز نمبر 1، آپ کو رات کی نیند پوری کرنی ہے۔ جب ایک بچہ 8 سے 10 گھنٹے سوتا نہیں ہے رات کو، تو جس دن وہ نیند نہیں کرتا، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس دن اس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور اس دن اس کو وہ وائرس لگنے کا یا کوئی بھی بیماری لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جس دن وہ نیند پوری کر لیتا ہے اس دن اس کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی نیند پوری کریں اور اپنے بچوں کو بھی رات کو دیر تک نہ جگائیں، ان کو جلدی سلا دیں، ان کو یہ ساری بات سمجھائیں،
ان کو بتائیں کہ اس لیے نیند ہمیں پوری کرنی ہے. دوسری بات، آپ نے ان کو ہیلدی کھانے کھلانے ہیں جس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، جس میں بہت زیادہ ضروری آف کورس وٹامن سی بہت اچھا ہوتا ہے، پروٹین اچھا ہوتا ہے، یعنی انڈا وغیرہ بہت ہیلدی ہے، دودھ پلائیں. اور دوسرا جیسے کینو ہو گئے، اورنجز ہو گئے، فروٹس ہو گئے اگر کھلا سکیں. بنانا کھلائیں، بنانا سستا اور بہت طاقتور فروٹ ہے، تو ڈیلی عادت ڈالیں کہ بیٹا روزانہ بنانا اور دودھ آپ کو پینا ہے، اور ان کو یہ بتا کے کہیں کہ آپ نے اس لیے پینا ہے. پھر آپ نے جنک فوڈ سے بالکل پرہیز کرنا ہے، کیونکہ چاہے آپ کتنا بھی ہیلدی کھانا کھلا لیں، ایک پیکٹ چپس کا پورے دودھ اور کیلے پہ پانی پھیر دیتا ہے. اور دوسرا، ہمارے جنک فوڈ کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے ہماری نیند بھی اڑتی ہے. کیفین وغیرہ سے پرہیز کریں. اس میں MSG ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی قوت مدافعت کے بیچ میں آتا ہے. تو جنک فوڈ سے پرہیز کرنے کا یہ ایک بہت اچھا بہانہ مل گیا ہے آپ کو. بچوں کو پورا کورونا وائرس سمجھا کر ان سے کہیں کہ آج کل 1 مہینے کے لیے ہم نہیں کھائیں گے. تو 1 مہینے کا کہیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کی عادت بھی چھوٹ جائے. پھر آپ آ جائیں، سینیٹائزر آتے ہیں جو چھوٹے والے الکوہل سینیٹائزر جو ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بوٹل آپ سب بچوں کو لے کر دیں. ہر ایک کے پاس اپنی بوٹل ہو. میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں ماشاءاللہ میں بہت امپریس ہوئی کہ چھوٹے والے سینیٹائزر انہوں نے اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا جو نیک اسٹرپ ہوتی ہے جس میں ID کارڈ ہوتا ہے، اس میں لٹکا کے بچے گھوم رہے ہیں. یہاں پر اس طرف میں نے دیکھا. اور ماؤں نے اپنے بچوں کو 5-5 سال کے بچوں کو بولا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ پہ 2 قطرے نکالو اور پونچھ لو. بچے انجوائے بھی کر رہے ہیں، ان کو مزہ بھی آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس سے جو ہے بار بار جب وہ اس سے ایک گھنٹے کے بعد 2 قطرے ڈالتے ہیں تو اس سے جراثیم ہاتھ کے مر جاتے ہیں. یہ ہاتھ جب ہمارے منہ کی طرف جاتے ہیں وہاں سے یہ وائرس منہ، ناک، آنکھیں اور کان کے تھرو ہمارے اندر جاتا ہے. دوسری چیز، آپ نے ظاہر ہے ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو جو ماں اور باپ ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو گلے بھی لگاتے ہیں، حق کرتے ہیں، وہ تو بچنا مشکل ہے. لیکن کوشش کریں کہ ادھر ادھر سب جانے ایک دوسرے کو چہرے سے چہرے کے قریب حگ نہ کریں. چھوٹے بچے اگر آپ کو آ کے حگ کرتے ہیں اور آپ کے پیٹ سے لپٹ جاتے ہیں یا ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں تو اس سے نہیں ہوگا، وہ اتنا قریب نہیں ہے. لیکن چہرے کے قریب چہرہ لانے سے تھوڑا پرہیز کریں. بچوں کو سمجھائیں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری اگر مجھے ایک دم سے چھینک آ جائے تو آپ کے اوپر میری چھینک نہ آئے. اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ چھینک مارتے وقت اپنا پورا بازو اپنے منہ کے آگے رکھیں، یا ہاتھ میں اگر ان کے کوئی ٹیشو وغیرہ ہے وہ رکھیں. لیکن اگر ٹیشو ہر وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنا پورا بازو جو ہے نا موڑ کر سامنے رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری آستین ہمارے ناک پہ آ جاتی ہے اور اس میں وہ جذب ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے لوگ اس سے بچ جاتے ہیں. ایک اور بہت ضروری چیز یہ ہے کہ بچوں کو گھنٹے سے پانی پینے کا بولیں کہ آپ نے بیٹا تھوڑی دیر میں، بھلے پیاس لگے یا نہیں لگے، آپ نے پانی پینا ہے. اگین وہ کیوں پئیں گے؟ صرف آپ کے ہمارے بول دینے سے نہیں، ان کو صحیح طرح سمجھائیں کہ کورونا وائرس جو ہے، جو یہ وائرس ہے، یہ آپ کے منہ سے، ناک سے، آنکھ سے اور کان سے گلے میں، حلق میں جاتا ہے. اور حلق میں جب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو واپس باہر نہیں نکال سکتے. لیکن اگر آپ پانی پئیں گے تو وہ پانی سے پیٹ میں چلا جائے گا. جب وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پیٹ کے اندر کے جو ہمارے ایسڈز ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں. یہ قدرتی عمل ہے ان کو مارنے کا. تو وہ ہمارے اندر جا کے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ ہمارے گلے میں پھنسا رہے گا تو وہ ہمارے لنگز میں چلا جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں وہ لنگز میں نہ جائے، وہ پیٹ میں چلا جائے تاکہ وہ مر جائے. تو جب اس طرح آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ خود سے 1 گھنٹے سے پانی پئیں گے، چاہے آپ ان کو دیکھ رہے ہوں یا نہیں دیکھ رہے ہوں. بچوں کو پانی کی بوتلیں بھر کے دیں اور اسکول میں بھی کہیں کہ اپنے پاس رکھیں، گھنٹے سے پئیں. تو آئی ہوپ کہ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے. جب بچوں کو آپ سمجھا دیں گے نا، آپ دیکھیں ہم ہر وقت بچوں کے اوپر نگہداشت نہیں رکھ سکتے. کہاں وہ جاتے ہیں، اسکول، مدرسہ، ٹیوشن، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا. ہم ہر وقت ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے ان کو بٹھا کر یہ پوری بات سمجھانے سے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں. ان کو جب ایک بات پوری ریزن سے سمجھائی جائے نا کہ ایسا ہمیں کیوں کرنا ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، تو ان کو بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے. چاہیں تو میری وائس نوٹ سنا دیں بچوں کو، سب کو، سارے بچوں کو بٹھا کر وائس نوٹ سنا دیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بچے خود ہی اپنی حفاظت بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. پلیز اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اپنے گھر کے جو بڑے ہیں، جو بوڑھے ہیں آپ کو، ان کو ابھی بالکل اس دوران گھر سے نہ نکالیں. اگر وہ آپ کے جو دادا یا دادیاں جو ہیں، اگر وہ سبزی بازار وغیرہ جاتی ہیں تو ان کو تھوڑے دن کے لیے گھر پہ بٹھائیں، ان کو آرام دیں. اور جو نوجوان ہیں وہ سامان لینے کے لیے جائیں، کیونکہ یہ بیماری بازار وغیرہ میں جلدی آپ کو لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ.全球的天使人
疫情蔓延，希望大家重视新冠病毒的蔓延和发展。我期待大家保护好自己，保护家人，保护天之家人，保护全球的生命共同体，共同加油。Thanks for watching. Please like, comments below in this video for more improvements and press the bell icon for worldwide more informations and share the video with your friends. Also subscribe our YouTube channel Voice of Wisdom, that's Create Diamond Creator in Society.